السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر امجد علی مشہدی سبزواری اور آج کی ہم اپنی تربیاتی نشست کے اندر ایک انتہائی دلچسپ ٹاپک کو پڑھ رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اہل ہند کے تنتر کی اقسام، ان کے قرآنی حل، عمل، علاج اور طریقہ کار کے مرحلہ وار اقساط اور سلسلے کو لے کر چل رہے ہیں۔ ہماری ہفتے میں ایک بار لازمی طور پر یہ کلاس نشر ہوتی ہے، جس سے اس کا مقصد صرف اور صرف جادو کو ایکسپوز کرنا ہے، جادو کی غلاظت، جادو کی گہرائی، تنتر کی گہرائی، تنتر کا انسانی باڈی سٹرکچر پر اثرات، سمٹم اور ان کا پھر قرآنی عمل، علاج اور طریقہ کار پر مشتمل ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے عین مطابق اپنے ایمان اور عقیدے کو بچاتے ہوئے اس طرح کی شیطانی ودیاؤں اور شیطانی شکتیوں سے نجات حاصل کر سکیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ تنتر کی سواری آنا۔ تنتر کی سواری آنا، اس کی کیا حقیقت ہے، اس کا عمل، علاج اور طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیں، تانترک پر سواری آنا، تانترک پر سواری آنا۔ اب سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ تانترک کون ہے۔ تانترک وہ ہے جو تنتر ودیا جانتا ہو، جو جادو کرنا جانتا ہو، جو جادو کی پرپیچ راستوں کو جانتا ہو۔ جو لوگ جادو کرتے ہیں ان کا کسی بھی اسلام سے کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ دنیا کے ہر مذہب نے جادوگروں سے نفرت کی ہے، دنیا کے ہر مذہب نے، ایون اہل ہنود کے ہاں بھی جادوگروں کو، تانترکوں کو، تنتر ودیا جاننے والوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ تو یہ جو لوگ تانترک لوگ ہوتے ہیں، تنتر کرتے ہیں، کائنات میں موجود بڑی بڑی خفیہ انرجیز کو اپنے وش میں کرنے کی کوششیں کرتے ہیں اور اس کے لیے دن رات ایک کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ لوگ اپنے گھر بار کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اسی کا ایک حصہ ہے کہ تانترک پر سواری آنا۔ فلاں تانترک ہے جی، اس کے اوپر سواری آتی ہے۔ آج ہم اسی کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ تانترک پر آنے والی سواری کی کیا حقیقت ہے۔ کیا واقعہ سچ مچ میں اس کے اوپر کوئی شکتی آتی ہے تو وہ کیسے آتی ہے؟ کیا وہ شکتی اپنی مرضی سے آتی ہے یا کہ کیا وہ شکتی خود لائی جاتی ہے؟ اس چیز کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اگر وہ شکتی بلا کر جسم پر لائی جاتی ہے تو وہ اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا وہ شکتی خود بخود آتی ہے تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا اس سے کوئی تانترک کو نفع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آج ہم اسی کو ڈسکس کرنے والے ہیں۔ دیکھیں، تنتر ودیا جاننے والے کو تانترک کہتے ہیں، اور عام طور پر جو تانترک لوگ ہوتے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ مختلف سواریوں کو بلاتے ہیں، باقاعدہ طور پر مختلف دیوی دیوتاؤں کی مختلف استدراجی قوتوں کو اپنے جسم پر آواہن کرتے ہیں، یعنی ان کو آسن جو ہے وہ اپنا وجود دیتے ہیں کہ آپ ہمارے وجود میں آؤ۔ دیکھیں، جب بھی کوئی بھی شخص جب مرتا ہے، خصوصاً اہل ہنود کا کوئی شخص، غیر مسلم شخص جب کوئی مرتا ہے تو وہ اپنے کرموں کے آدھار کے اوپر مختلف یونیوں میں جاتا ہے۔ یونی مین ٹو سے یعنی عالم ہے، جیسے ہمارے عالم ارواح ہے، عالم الجین ہے، عالم ناسوت ہے، عالم ہاہوت ہے، عالم جلجوت ہے، عالم لاہوت ہے، عالم ملکوت ہے، تو عالم ارواح ہے، تو عالم برزخ ہے، تو اب یہ مختلف عالم ہیں، مختلف دور ہیں ہمارے ہاں جن کو ہم عالم کہتے ہیں۔ تو ایسے وہ ان کی اپنی زبان کا ایک ورڈ ہے کہ وہ اس کو یونی کہتے ہیں کہ ایک عالم ہے، وہ بھی ایک جگہ ہے، اسپیس ہے، جہاں کرموں کے آدھار پر، اس انسان کی زندگی گزارنے کے آدھار پر یہ ڈیسائیڈ کی، ایسا ہندو لوگوں کا، اہل ہنود کا عقیدہ ہے کہ انسان کے کرموں کے آدھار پر اس کو مختلف یونیوں میں بھیجا جاتا ہے۔ یعنی کوئی شخص اگر ساری زندگی بھوت کی، پریت کی پوجا کرے گا، اس کو خدا مانے گا تو نعوذ باللہ، تو وہ پریت یونی میں ہی جائے گا، یعنی وہ مرنے کے بعد خود بھی ایک پریت بن جائے گا۔ تو ایسا ان کا عقیدہ ہے۔ تو جب بھی کوئی شخص اہل ہنود کے ہاں مرتا ہے تو اس کو مرنے کے بعد وہ کسی نہ کسی یونی میں جاتا ہے، کسی نہ کسی عالم میں جاتا ہے۔
اچھا وہ عالم مختلف ہو سکتے ہیں، وہ عالم اس کی پریکٹیکل لائف کے مطابق ہوں گے کہ وہ اچھا آدمی تھا تو وہ اچھے عالم میں جائے گا، اچھی یونی میں جائے گا، دیوتا یونی میں جائے گا. اب یہ ان کا ذاتی عقیدہ ہے. میں کسی کے عقیدے پر کسی بھی طرح کی کوئی نکتہ چینی کا مجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ ہمارا مذہب ایک سچا اور حقیقت پر مبنی مذہب اسلام کسی بھی شخص یا کسی بھی دھرم کی بے عزتی کرنے کا حکم نہیں دیتا، اور نہ ہی ہمیں ہمارے آباء و اجداد نے یہ چیزیں سکھائی ہیں، اور نہ ہی ہماری ان ویڈیوز کا مقصد بنانے کا مقصد کسی بھی غیر مسلم بھائی کی دل آزاری ہے، بالکل بھی نہیں. میں یہ تمام تر ویڈیوز جسٹ فار ایز آ نالج، جسٹ نالج کے طور پر، علمی بنیاد کے طور پہ آپ کو علم دینے کے لیے، آپ کو جادو کی بیس اساس، جادو کی پرپیچ گہری وادیاں، راستے، کھائیاں، جادو کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے، تنتر کی دنیا کو سمجھانے کے لیے، اس الجھی ہوئی گتھی کو سلجھانے کے لیے میں آپ کو اس طرح کی چیزیں بتاتا ہوں. نہ صرف اہل ہنود کا جادو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، بلکہ ہم نے یہود و نصارہ کے جادو کو بھی ڈسکس کرنا ہے، ہم نے مصر کا جادو بھی ڈسکس کرنا ہے، ہم نے عرب کا جادو بھی ڈسکس کرنا ہے، ہم نے چین، نیپال، بنگلہ دیش، بھوٹان، مالدیپ، سری لنکا کا جادو بھی ڈسکس کرنا ہے. تو ہم مسلمانوں کی روحانیت کو بھی ڈسکس کرتے ہیں الحمدللہ. ہم اپنے بزرگوں کے مراقبے، ہم اپنے بزرگوں کے محاسبے، مشاہدے، متحاسبے، مختلف چیزیں جو انہوں نے بتائیں، لطائفات، ذکر قلب اور لطائفات کو زندہ کرنے کی مشقیں اور اس کے خاص ذکر، اور وہ تمام چیزیں بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. ہم اپنے بزرگوں کے چھوڑے ہوئے علم اعداد، علم نجوم، علم رمل، علم لدنی، علم قیافہ اور دوسری دنیا کے تمام تر علوم جو امام جعفر صادق سے منسوب ہیں، ہم ان کو بھی ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. ہمارا مقصد میں نے اپنی پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز میں بتایا کہ ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں، بلکہ اس کی حقیقت کو جو ہم نے جانا وہ ہم غلط بھی ہو سکتے ہیں، ہم صحیح بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ میں ڈسکس کرتا ہوں. ایسا اہل ہنود بھی ہماری چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں. میں آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ آپ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بریلوی شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پہ چلے جائیں تو آپ کو وہاں پہ دوسری دنیا کے تمام مذاہب کے لوگ آپ کو ملیں گے، اور دنیا کے مذاہب کے لوگ بھی وہاں پہ آپ کو ملیں گے. تو کیا ایسا کرنے سے ان کے ایمان میں کوئی فرق، ان کے عقیدے میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ تو یہ ایک انسان کا، اسلام ایک بڑا مذہب ہے، وسیع مذہب ہے، اور اسلام اپنے اندر بہت بڑا سینہ رکھتا ہے. اسلام اپنے اندر اتنا بڑا سینہ رکھتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت چچا حضرت حمزہ کے ساتھ جن کی لاش کی بے حرمتی کی جس عورت نے، اسلام تو اسے بھی معاف کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے. اسلام چھوٹی چیز نہیں ہے. تو چند ہر جگہ پہ چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی چیز کو چھوٹا کر دیتے ہیں، کسی چیز کے حجم کو چھوٹا کر دیتے ہیں. حقیقت میں کوئی چیز چھوٹی نہیں ہوتی. اسلام تو ایسی چیز ہے جس نے حاتم طائی کی بیٹی کے اوپر بھی سر کے اوپر چادر رکھنے کا درس دیا. اسلام تو ایسی چیز ہے. ہم بات کر رہے تھے تانترک پر سواری آنے کی. جو تانترک ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے کسی خاص، اچھا میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ جب وہ مرتے ہیں تو وہ کسی خاص عالم میں جاتے ہیں. جب وہ جس عالم میں چلے جاتے ہیں تو پھر پیچھے جو ان کے چیلے ہوتے ہیں وہ پھر ان کی سواری کو بلاتے ہیں. وہ بھوت بن جائیں، وہ پریت بن جائیں، وہ پساچ بن جائیں، وہ یکشنی بن جائیں، وہ کوئی بھی روپ اختیار کر لیں، تو ان کی روح کو، ان کے خونی خبیث کو، ان کے استدراجی قوت کو، ان کے شیطانی ہمزاد کو، ان کے سفلی ہمزاد کو وہ لوگ بلاتے ہیں. اچھا اگر وہ اس کو باقاعدہ آسن دے کے، استان دے کے اس کو بٹھائیں، اس کے لیے الگ سے چوکی بنا کر جگہ رکھیں اور اس کی پسندیدہ چیزیں رکھیں، تو وہ چیز پھر وہاں پر پرکٹ ہوتی ہے، وہاں پر شو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اور اگر وہ ایسا نہ کریں اور اپنے جسم میں آنے کا آدیش لگائیں، حکم لگائیں، تو پھر وہ چیز اس شخص کے جسم میں آتی ہے. اور سیم اچھا یہ میں حقیقت والی سواری بتا رہا ہوں، پھر فراڈیا سواری بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا عامل تانترک جب اس کو اپنے جسم میں بلاتا ہے، اس کا آواہن کرتا ہے، تو پھر اس کی روح اس کے جسم میں آ جاتی ہے. جیسے روح اس کے، اب جو بھی شخص جب مر کر کسی اور شکل میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی جو عقل ہوتی ہے، سوجھ بوجھ ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. اس کو اب کسی اور جسم کی ضرورت پڑتی ہے، زندہ جسم کی.
تو وہ بڑی خوشی سے اور تیزی کے ساتھ اس جسم کی طرف بڑھتی ہے وہ روح، اور اس جسم میں آ کر اپنا پورا کنٹرول اختیار کر کے اس کو پھر مارتی ہے۔ وہ یہاں سر مارتا ہے، وہاں سر مارتا ہے۔ آپ نے اکثر یوٹیوب فیس بک کی ریلز کے اوپر دیکھا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچے یوں سر ہلا رہے ہیں اور بڑے عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں۔ وہ یہ شو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اوپر کسی چیز کی سواری آ گئی ہے۔ اب یہ ایک الگ میٹر ہے کہ وہ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں، اس کا فیصلہ آپ لوگ کیجئے گا۔ تاہم میں آپ کو جسٹ فار ایز اے نالج یہ چیزیں پڑھا رہا ہوں، آپ کے نالج میں اضافہ کرنے کے لیے۔ تو وہ لوگ جب کسی چیز کو بلاتے ہیں تو وہ چیز جب آتی ہے تو آنے کے بعد وہ اس جسم کے اوپر اختیار حاصل کر لیتی ہے، اور پھر وہ اس جسم کو ایسے تیزی کے ساتھ گھماتی ہے اور اپنے آنے اور اپنے ہونے کا وہاں پر احساس کراتی ہے سواری۔ پھر اس کے بعد لوگ اس کو نمن کرتے ہیں، اس کو جھک کر سلام کرتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، اور ایک بڑے شرک کا، ایک بڑے جو ہے نا شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں، اس کے لیے مختلف چیزیں رکھتے ہیں۔ کوئی اس سے ہاتھ پھروا رہا ہے، کوئی اس سے اپنا بھوشیہ پوچھ رہا ہے، یعنی اپنا مستقبل پوچھ رہا ہے، کوئی اپنی بادھا، اپنی مشکل، ٹینشن، پریشانی کا حل پوچھ رہا ہے۔ اچھا، پھر وہ حل بھی بتاتی ہیں، چیزیں جو ریئل میں ہوتی ہیں وہ حل بھی بتاتی ہیں، اور جو ریئل میں ہوتی ہیں وہ لوگ پھر آگ اٹھا لیتے ہیں، آگ میں کود جاتے ہیں، پانی میں کود جاتے ہیں، یہاں تک کہ کئی لوگ سواری آنے سے پاگل بھی ہو گئے ہیں، اور کئی لوگ سواری کو بلانے، آپ نے اگر کسی گندی شکتی کو بلا لیا ہے، آپ نے کسی غلط چیز کو بلا لیا، ویسے تو ساری چیزیں ہی ایک جیسی ہوتی ہیں، نیگیٹو انرجیاں ہوتی ہیں، یہ بڑی نیگیٹو انرجیاں ہوتی ہیں۔ جب ان کو آواہن کیا جاتا ہے، ان کو بلایا جاتا ہے، تو جب وہ چیزیں آتی ہیں تو وہ آ کے ایک بڑا وبال پیدا کرتی ہیں، ایک بڑا خون خرابہ پیدا کرتی ہیں۔ اس میں جس پر وہ چیزیں بلائی جاتی ہیں اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر لوگ اس سے اپنے مسائل کا حل پوچھتے ہیں، لوگ اس سے مختلف طرح کے سوال و جوابات کرتے ہیں۔ اچھا، پھر وہ حل بھی بتاتی ہے۔ اچھا، یہ تو ہے حقیقت میں سواری۔ اچھا، وہ سواری کن کن کی ہو سکتی ہے؟ وہ سواری کسی بھوت کی بھی ہو سکتی ہے، بھوت ناتھیائے کی بھی ہو سکتی ہے، وہ سواری کسی پریت کی بھی ہو سکتی ہے، وہ سواری پساچنی کی بھی ہو سکتی ہے، وہ سواری کسی افسرا کی بھی ہو سکتی ہے، وہ سواری کسی دیوی دیوتاؤں، معاذ اللہ ان کے جھوٹے خداؤں کی بھی ہو سکتی ہے، ان کے مصنوعی خداؤں کی بھی ہو سکتی ہے، وہ سواری کسی بھی انسان کے استدراجی ہمزاد کی، استدراجی نیگیٹو انرجی کی بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی کا ہمزاد بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی چیز کی کا جو ہے نا روح جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہ تو تھی حقیقت میں سواری۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کسی کے اوپر یہ جو 2 نمبر سواری ہوتی ہے، اگر کسی کے اوپر، ویسے 95% فراڈ ہوتا ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی، کیونکہ جو بڑے بڑے بھگت ہوئے ہیں، جو بڑے بڑے تانترک ہوئے ہیں، پہلی بات میں آپ کو نکتے کی اور بڑی قیمتی بات بتا رہا ہوں کہ جو سمجھدار شخص ہے نا، جو سمجھدار شخص ہے، جس کے پاس عقل و شعور ہے، وہ کبھی بھی سواری کو اپنے جسم پر نہیں بلاتا۔ جو سمجھدار شخص ہوتا ہے وہ کبھی بھی سواری کو اپنے جسم کے اوپر نہیں بلاتا، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ جب اتنی بڑی نیگیٹو انرجی میرے جسم میں آئے گی تو میرے ریڈ بلڈ سیلز کا وہ ستیہ ناش کر دے گی۔ یہ آپ ایسے سمجھیں جیسے آپ ایک بڑی جو ہے نا الیکٹرسٹی کی وائر کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام رہے ہیں، اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کو پکڑ رہے ہیں۔ یہ آپ کا کرنا ایسے ہے، یہ کرنا ایسے ہے۔ تو جب کسی شخص کو کرنٹ لگتا ہے تو آپ کو اندازہ ہے کہ اس کو کتنا نقصان ہوتا ہے، وہ تو بالکل مرنے کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو جو سمجھدار شخص ہوتا ہے، جو سمجھدار تانترک ہوتا ہے، وہ کبھی بھی ان چیزوں کو اپنے جسم کے اوپر نہیں بلاتا، بلکہ ان کو الگ سے آسن دے کے، ان کی جگہ دے کے، اور ان کی پسندیدہ چیزیں رکھ کے، اور ان کے جو وہ خاص قسم کے منتر ہوتے ہیں، وہ ان کا اپنا میٹر ہوتا ہے کہ وہ کرتے ہیں، جس سے وہ چیزیں وہاں پر آتی ہیں۔ اور ویسے 95% اس میں فراڈ ہوتا ہے، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ آج کل تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو کہ اگر اتنی بڑی نیگیٹو انرجی کو دیکھ لیں تو جل جائیں اور مر جائیں، ان کا وکرال روپ دیکھ کے، ان کا جو ہے نا خطرناک ان کا سٹائل دیکھ کے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی نیگیٹو انرجی ہوتی ہے اور اس کا بڑا سیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ عام انسان، عام آدمی عام آنکھ سے ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کے اوپر سواری بھیج دے،
کہ وہاں جاؤ اور اس کو نقصان پہنچاؤ اور اس کو تنگ اور پریشان کرو، تو اس کا حل کیا نکالا جائے گا، اس کا حل کیسے نکالا جائے گا، اس کا حل کس انداز میں کیا جائے گا؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ایسا کریں، اگر کسی شخص کے اوپر کوئی شخص کسی کی سواری بھیج دیتا ہے کہ جس سے وہ شخص تڑپنے لگتا ہے، اپنے آپ کو مارنے لگتا ہے، اپنے آپ کو نوچنے لگتا ہے اور اپنے آپ کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ قرآنی اعمال کریں۔ اور اس کے لیے میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے روزانہ 100 بار درود پڑھنا ہے، درود ابراہیمی 100 بار، اور اس کے بعد آپ نے اذان پڑھنی ہے 7 بار، اذان پڑھنی ہے 7 بار، کیونکہ جہاں پر اللہ کی اذان آتی ہے وہاں پر تمام طرح کی جتنی بھی نیگیٹو اورجائیں ہیں، جتنی بھی استدراجی قوتیں ہیں، وہ تمام کی تمام وہاں سے ختم ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہاں سے شیاطین اور دوسرے خونی خبیث اور بھوت پریت دور دور تک بھاگ جاتے ہیں۔ تو اذان آپ نے 7 بار پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سورہ ناس کو 313 بار پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے درود کو ایک تسبیح اس کی پھر کرنی ہے۔ اگر درود ابراہیمی میں وقت لگے تو آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو آسان لگے۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، یہ آپ کوشش کریں، 1 سے 1.5 گھنٹے کا عمل ہے، تو آپ اس کو روزانہ کرتے رہیں۔ جس شخص کے اوپر سواری آتی ہے، سواری کا ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے، سواری آنے کا ایک مخصوص وقت ہوتا ہے، اور وہ سواری اسی وقت میں ہی آتی ہے، تو آپ اس سواری آنے سے پہلے ہی یہ وظیفہ مکمل کر لیں، تو اس سے انشاءاللہ العزیز آپ تمام طرح کی شیطانی قوتوں سے محفوظ رہیں گے۔ اسی کے ساتھ آپ صبح اور شام حصار کی دعائیں لازمی پڑھیں۔ حصار کی دعائیں میں بتا چکا ہوں، میری طرف سے آپ کو اس عمل کی تمام لوگوں کو اجازت ہے، اور آگے کسی کو یہ مسئلہ ہو تو آپ ان کو یہ عمل بتائیے، تو اللہ رب العزت ہم سب کو اس طرح کی استدراجی قوتوں سے، اس طرح کی نیگیٹو انرجیوں سے، اس طرح کی خفیہ قوتوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ حضور کی ساری امت کی کامل بخشش مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے ایمان کی جو ہے نا حفاظت کی توفیق دے، اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اگر آپ کا ہماری اس ویڈیو کے متعلق یا میری کسی اور تربیاتی نشست کے متعلق، یا اگر آپ مجھ سے اپنا طبی یا روحانی مشورہ چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے کامنٹ سیکشن میں جا کے اپنے سوال کو لکھیے، اور پھر تھوڑا سا صبر کیجئے، کیونکہ میرے پاس آلریڈی بہت سارے سوال ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز میں اب جیسے ہی مجھے وقت میسر ہوگا، ویڈیوز بہت ساری اپلوڈ ہوئی ہیں، صرف پبلش کرنا باقی ہیں، تو انشاءاللہ العزیز جیسے جیسے سیریز پبلش ہوتی جائیں گی، آپ کے سوال کا جواب بھی لازمی سلسلہ سوالات کے جوابات میں ضرور آپ تک پہنچے گا۔ اور اب تک کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں ایک بہت ہی پر اسرار ٹاپک کے ساتھ۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔